بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو رب نے ہمیں عطا کی، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں ہیں ہمارے وجود میں جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے نظام ہیں ہمارے اندر جس سے ہمیں آگہی بھی نہیں ہے، لیکن وہ سسٹم کام کر رہے ہیں۔ دنیا کا ایک امیر ترین شخص ہوا ہے اوناسس، اس کی آنکھوں کے یہ جو پپوٹے ہیں یہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں کھول دیتا تھا، اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ اتار دیتا اور آنکھیں بند کر دیتا۔ تو کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ تو اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے کوئی دولت کوئی پیسہ تجھے لگانا پڑے تو لگائے گا؟ اس نے کہا ساری دولت جھونک دوں گا، یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ جھپک گئی، یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں اس لیے پتہ نہیں ہے، کبھی بل نہیں آیا، کبھی رب نے جو ہے وہ اس پر بل نہیں بھیجا کہ تم اتنی بار دن میں آنکھیں جھپکتے ہو اور یہ سسٹم لگا ہوا ہے اس کا بل ادا کرو۔ اس لیے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت چھن گئی تو اب پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ منہ کے اندر جو لعاب آتا ہے، ہم کچھ اندر نگل لیتے ہیں کچھ تھوک دیتے ہیں، تو یہ لعاب اگر مقدار سے زیادہ ہو جائے تو پھر بھی پریشانی، اور اگر یہ لعاب مقدار سے کم ہو جائے اور یہ بولنے میں مدد دیتا ہے، نظام انہضام میں مدد دیتا ہے، اس کا بینائی پر اثر ہے، تو پھر بینائی کمزور پڑ جائے اور انسان کا نظام انہضام خراب ہو جائے اور اسے بولتے ہوئے دقت محسوس ہو، وہ ایک ایک لفظ کے لیے اپنے منہ کے اندر ایک ایک گھونٹ پانی کا ڈالے اور پھر وہ بول سکے۔ یہ قدرتی گریس ہے جو رب نے ہمارے منہ کے اندر لگائی ہوئی، جس سے ہم بولتے ہیں، زبان بھی تر رہتی ہے، حلق بھی تر رہتا ہے۔ تو ذرا کبھی اس پہ ہم نے غور کیا کہ یہ کتنا بڑا سسٹم ہے رب نے جو قدرتی لگایا ہے، جتنی مقدار ہمیں چاہیے اندر سے اتنی مقدار ہمیں مل رہی ہے۔ تو اس طرح آپ اپنے جسم پہ غور کرتے چلے جائیں، اپنے اعضائے بدنیہ پہ غور کرتے چلے جائیں۔ رب کی قدرتوں کا ایک نمونہ ہے حضرت انسان۔ آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو ذرا اس پہ غور کریں کہ کھانا جب کھانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو آنکھیں دیکھتی ہیں، تاکہ اس میں کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ایسی شے تو نہیں ہے، کوئی غلاظت تو نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ ہاتھ چھوتے ہیں اس کو، کہ اگر زیادہ گرم ہو یا زیادہ ٹھنڈا ہو تو پھر ہاتھ دوسرا فیصلہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو منہ کے قریب لاتے ہیں۔ تو قدرت نے جو سونگھنے کی قوت ہے وہ منہ کے قریب رکھی ہے، کہ اگر وہ بدبودار ہو وہ آپ کا ناک بتا دے کہ اس کو نہیں کھانا۔ پھر اس کے بعد آپ نے زبان پہ رکھا، اگر وہ لذیذ نہیں ہے یا کڑوا ہے یا بد ذائقہ ہے تو زبان کہتے ہیں اسے یہیں سے اگل دو۔ پھر اس کے بعد دانتوں سے پیستے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی پتھر آ گیا ہے، کوئی ایسی سخت چیز ہے تو وہ یہاں سے اگل دیں۔ پھر اس کے بعد حلق سے نیچے اترتا ہے۔ تو ایک لقمہ منہ تک جاتے ہوئے کتنے مراحل طے کرتا ہے۔ اب کانوں کی جگہ اگر ناک رکھ دیا جاتا اور ناک کی جگہ کان رکھ دیے جاتے تو بتاؤ کہ لقمہ جب اٹھاتے تو محسوس ہی نہ ہوتا کہ یہ جو ہے وہ خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، تو باسی بھی لوگ نگل لیتے۔ تو لیکن قدرت نے ناک کو منہ کے قریب رکھا ہے اس لیے کہ اس کی ضرورت یہاں زیادہ تھی۔ تو ایک لقمے کے اٹھانے سے لے کر کے اس کو منہ تک لے جانے تک، پھر زبان پر رکھنے سے لے کر کے چبانے تک انسان کتنے مراحل سے گزرتا ہے۔ یہاں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ رب نہیں چاہتا کہ اس کے پیٹ کے اندر کوئی غلط لقمہ چلا جائے۔ پہلے دیکھ لے غلاظت تو نہیں، پھر چھو لے زیادہ گرم تو نہیں، پھر سونگھ لے بدبودار تو نہیں، پھر چکھ لے بد ذائقہ تو نہیں، پھر پیس لے کہ سخت تو نہیں ہے۔ جو رب یہ نہیں چاہتا کہ ایک لقمہ بھی غیر مناسب اس کے پیٹ میں چلا جائے، وہ رب کیسے چاہے گا کہ اس کے پیٹ میں حرام بھر جائے اور یہ جہنم کی آگ خریدتا رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ تدبر کے لیے سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن انسان ناشکر ہے اور وہ اپنے رب کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا۔ وہ یہ سسٹم دیکھیں آنکھوں کا جو رب نے لگایا ہے، یہ کانوں کا سسٹم جو رب نے لگایا ہے۔ یار جس طرح کی ہمارے منہ میں زبان ہے، اس سے بڑی زبان تو گائے کے منہ میں ہے، اس سے تو بڑی زبان اونٹ کے منہ میں ہے، لیکن وہ معافی ضمیر کو نوکے زبان پہ نہیں لا سکتے۔ اور حضرت انسان جب بولتا ہے تو پھول جھڑتے چلے جاتے ہیں اور موتی گرتے چلے جاتے ہیں۔ انسان ذرا دیکھ، تیری نوکے زبان پہ نغمے کس نے رکھ دیے، اور تیرے کانوں کے اندر جو ہے وہ بجلیاں کس نے بھر دی؟
تیری آنکھوں کے اندر جو ہے وہ بصیرت اور بصارت کے اجالے کس نے رکھ دیے؟ تو انسان ذرا تدبر کرے، انسان ذرا غور کرے تو اپنے رب کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب یہ ان نعمتوں کے ہونے کے باوصف ان کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ فرماتا مجھے تم اچھے نہیں لگتے، مجھے محبوب کے غلاموں کے گھوڑے اچھے لگتے ہیں۔ اور اب ان کی قسمیں کر کے انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ اگر تم اچھی راہوں کے مسافر بن جاؤ گے تو تم مجھے کیوں اچھے نہیں لگو گے؟ تمہیں تو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ حضرت انسان کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، اور یہ کائنات کا شاہکار ہے، پوری کائنات کا چرخ انسان کے گرد گھومتا ہے، اور پوری کائنات کا مقصود انسان ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، ساری کائنات اس کے گرد گھومتی ہے۔ تو اگر یہ اچھا نہ رہے تو پھر اس پہ غصہ بھی بڑا ہے، اور وہ غصہ دہتی ہوئی آگ کی صورت میں، جہنم کی صورت میں نمودار ہوگا، اور اس کو وہاں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر یہ رب کی فرما برداری میں زندگی گزار دے، پھر رب اس کی اداؤں اور اس کے اندازے زندگی کی قسمیں کیا، اس کے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں بھی کرے گا۔ تو یہاں عقل مندوں کے لیے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ انسان رب کا ناشکرہ نہ بنے، بلکہ رب کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہو جائے۔ اور ارشاد فرمائے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو وہ تمہیں نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو حالت ہو بندے کی، اس پر ناشکری کا اظہار نہ کرے، بے صبری کا اظہار نہ کرے۔ اللہ نے اگر کسی بندے کو دنیاوی مال و دولت کم دی ہے تو یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیوں کم دی ہے، اور اگر کسی کو زیادہ دی ہے تو یہ رب کا فیصلہ ہے اور رب کا علم ہے کہ اس کو زیادہ کیوں عطا کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ بہت شدید محنت کرتے ہیں لیکن مال و دولت نہیں پا سکتے، اور کتنے لوگ ہیں کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جاتا ہے۔ تو اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے، اس میں رب تعالیٰ جل شانہ اور اس کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب شکم مادر میں بچہ 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اور اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے۔ تو جب رزق ہمارا لکھ دیا گیا، مقسوم ہمارا طے شدہ ہے، اور قلم خشک کر دیا گیا، تو ہمیں پھر اپنی زندگی کے مقصد کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ساری زندگی اس ادھیڑ بند میں گزر جاتی ہے کہ کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، پہنیں گے کیا، اور یہ ذمہ میرے رب کا ہے۔ خام خواہ کی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے زمین پہ چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ تو یہ تو اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ اگر تمہارے پاس رزق تھوڑا ہے تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس پہ بھی رب کا شکر ادا کرو۔ سنو ایک حدیث، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو ضرورت مند تھا، تجھے 3 وقت کے لیے روزی چاہیے تھی، تجھے پہننے کے لیے گرمی سردی میں لباس چاہیے تھا، تجھے بچوں کے لیے دودھ چاہیے تھا، تجھے بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، تجھے جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے جہیز چاہیے تھا، تجھے رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے تھی، مکان چاہیے تھا، لیکن تو کتنا شکر گزار تھا کہ اس پہ بھی راضی ہو گیا۔ تو ضرورت مند ہو کے میری تقسیم پہ راضی ہو گیا، اور مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے نا، تو میں رب ہو کے تیرے اوپر راضی ہوں۔ تو بتاؤ کہ سودا کتنا سستا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان جب اس طرف اپنا رخ کر لیتا ہے پھر اس کی زندگی سکھ میں آ جاتی ہے۔ امام غزالی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ دکھی شخص کون ہے اور سب سے زیادہ سکھی کون ہے؟ یہ فلسفہ آپ نے بیان کیا، نتیجہ سنا رہا ہوں۔ امام غزالی نے تو کئی صفحات پہ بحث چھیڑی، پھر اس کو سمیٹا اور نتیجہ نکالا۔ میں 2 لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ دکھی مرض جو ہے وہ حسد کا مرض ہے۔ یہ ہر وقت سلگتا رہتا ہے، اور ایسا مرض ہے کہ جس کا علاج بھی کوئی نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک ہی علاج ہے، بمیر حسود کی رنجیست کہ بجز مرگ علاج نیست۔ اے حاسد تو مر ہی جا، تیرا علاج اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں سب سے دردناک مرض جو ہے وہ حسد ہے،
اور سب سے سکھی زندگی کس کی ہے؟ فرمایا جو اللہ کی عطا پر قناعت کر لے کہ مالک جو تو دیا ہے میرے لیے مناسب تھا، اسی لیے تو دیا، میری ضرورتوں کو مالک جتنا تو جانتا میں تو نہیں جانتا۔ تو بندہ جب رب کے دیے پر قناعت کر لیتا ہے، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اس سے زیادہ سکھی زندگی نہیں گزر سکتی، اور جو حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے بڑی دکھی زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو کہتے ہیں زندگی گزارنے کا گر سیکھ لو کہ جو ہے وہ قناعت کو اختیار کر لو، جو اللہ کی طرف سے مل جائے۔ وہ ایک رکشے کے پیچھے لکھا تھا مل جائے تو روزی، نہ ملے تو روزہ۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اگر قناعت کی دولت دے دے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو کہا کہ انسان ناشکر ہے، اس پہ وہ خود گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ لیکن انسان کمزور ہے اس کے باوجود۔ یہ ان انسانوں کی بات کر رہے ہیں جن کا باطن مضبوط نہیں ہے۔ کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ دولت کی محبت کے اندر بہت سخت ہے۔ اس کی زندگی کا مطمع نظری یہی ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ پیسے آ جائیں۔ 18 گھنٹے محنت کرتا ہے کہ میرے پاس دولت جمع ہو جائے۔ کسی سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے جی 2 وقت کا کھانا چاہیے، 2 وقت کی روٹی کے لیے بس دن رات بھاگے پھر رہے ہیں۔ تو میاں پیٹ تو جو ہے وہ 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام مانگتا ہے، یہ پیٹ کے لیے اتنا تردد نہیں ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے، اگر وہ سونے سے بھری ہوئی ابن آدم کو دے دی جائے تو یہ کہتا ہے ایک اور مل جائے۔ تو اس کو 2 وادیاں دے دی جائیں تو یہ آرزو کرے گا اس کو ایک اور مل جائے۔ تو اس لیے شیخ سعدی بولے پیٹ بھر جاتا ہے لیکن آنکھ نہیں بھرتی۔ کوزائے چشم حریصاں پر نشد، تاش صدف کانے نشد پر در نشد۔ حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا، اس کو 2 چیزیں بھرتی ہیں، ایک قبر کی مٹی اور ایک صبر کا پانی۔ اب یہ مل جائے، قناعت کی دولت مل جائے تو زندگی سوکھی، ورنہ ساری زندگی اذیت میں گزر گئی۔ ایک کروڑ پتی ہے، وہ ارب پتی ہونے کے چکر کے اندر گھلتا رہتا ہے۔ ایک کرائے کے مکان میں رہنے والا، اس کی آرزو اتنی ہوتی ہے مجھے سر چھپانے کے لیے اپنا ذاتی مکان مل جائے تو میں بس کافی ہوں۔ اب اس کو 2 مرلے کا مکان مل جائے تو وہ 4 دن اتنی آسودہ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن پھر اس کو یہ لگ جاتی ہے کہ 2 مرلے کا مکان تھوڑا ہے، مجھے 5 مرلے کا مکان ملنا چاہیے۔ تو پھر اس 2 مرلے کا مکان جو اس کے لیے کشادہ تھا اب تنگ ہونے لگ جاتا ہے، پھر اس کو تکلیف بڑھنے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے میرے لیے، یہ بھی مسئلہ ہے، مہمان بٹھانے کے لیے جگہ کوئی نہیں، یہ ہے وہ ہے، کتنے مسائل اس کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر اس کو 5 مرلے کا مکان مل جائے تو ایک دن جب داخل ہوتا ہے گھر میں تو پھر آسودہ ہوتا ہے، یار بڑی اب اچھا ہوں میں۔ لیکن 2 سال بعد جب اس کی ہرس بڑھ جاتی ہے اور اس کا خیال ادھر لگ جاتا ہے کہ مجھے 10 مرلے کا مکان چاہیے، تو اس کے لیے وہ 5 مرلے کا مکان بھی تنگ ہو جاتا ہے اور وہ دکھی ہونے لگ جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اذیت پہنچنے لگ جاتی ہے۔ پھر 10 مرلے کے مکان سے وہ کنال تک آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو مقروض ہے اس سے پوچھے تو وہ کہتا ہے میرا قرضہ اتر جائے تو میری جان سکھی ہو جائے، اور جب قرضہ اتر جائے تو اس کو بڑی چین کی نیند آتی ہے، بڑا سکھ سے سوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے زندگی کی کوئی پریشانی نہیں رہی، لیکن جب لالچ بڑھتا ہے تو چند دن کے بعد اب اس کی اور مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر یہ مل جائے یہ مل جائے، پھر اس کی تردد میں اس کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ تو انسان کھرب پتی بھی ہو جائے تو نفس کی کمینگی نہیں جاتی، تو انسان سوکھا کیسے ہوگا؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں سوکھا تبھی ہوگا جب اس کو قناعت کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ لیکن یہ دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس محبت میں جب جما لیتا ہے تو پھر برائیوں پہ برائیاں کرتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُؤْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، اللہ اکبر۔ قرآن مجید جیسے تربیت کرتا ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی تربیت نہیں کرتی۔ قرآن اس مضمون کو چھوڑ کے اب ایک دوسرا مضمون شروع کیا، لیکن ما قبل اس کا ربط بھی ہے۔ انسان کی اس فطرت کو بیان کر دیا کہ یہ حب زر بہت رکھتا ہے، اس کے دل میں محبت دولت بہت ہے، یہ ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں ہے کہ میرے پاس اتنی دولت جمع ہو جائے، اتنے پلازے بن جائیں، اتنے محل بن جائیں، اتنی جائیدادیں اور اتنی زمینیں اور اتنا بینک بیلنس میرے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی فطرت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، اللہ اکبر۔ تو کیا نہیں جانتا جب سب کچھ اٹھا لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے؟
آج وہ جو اکٹھا کرنا چاہتا ہے کر لے، آج وہ جو اس کی خواہش ہے وہ پوری کر لے۔ اللہ کے حکموں کو توڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو نہیں روکے گا۔ اللہ نے زبان کو بولنے کا سلیقہ دیا ہے، طاقت دی ہے، اب اس زبان کو غلط استعمال کرے تو اس کی مرضی۔ اس نے آنکھوں کو دیکھنا دیا ہے، اس کو شہوات سے بھر لے تو اس کی مرضی۔ اس نے حضرت انسان کی ضروریات کی کفالت اپنے ذمے لی ہے، لیکن یہ اپنا کفیل خود بن جائے اور اپنی پریشانیاں خود اپنے ذمے لے لے تو اس کی مرضی۔ اور یہ خرید لے دولت اور خرید لے دنیا اور یہ خواہشات کے انبار لگا دے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ وقت آنے والا ہے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔ اللہ اکبر، اس سے پتہ چلے گا اس وقت جو کچھ جو قبروں میں ہے سب کچھ باہر آئے گا۔ یہاں من فی القبور نہیں کہا، ما فی القبور کا ہے۔ اگر من فی القبور ہوتا تو اس سے مراد صرف انسان ہوتے جو قبروں سے اٹھائے جاتے۔ ما فی القبور جو ہے یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے شامل ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس دن قبروں سے ہی انسان نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ جو دفینے، جو خزینے، جو زمین میں دفن ہوں گے خزانے، ایک ایسا جھٹکا آئے گا کہ سارے باہر آ جائیں گے۔ اس صورت سے قبل صورت الزلزال میں اس حقیقتوں کو بیان کیا گیا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ زمین کو ایسے زوردار جھٹکا دے گا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہوگا سب کچھ اکھڑ کے باہر آ جائے گا، حتیٰ کہ جڑوں سمیت درخت باہر آ جائیں گے، پہاڑ اکھڑ کے باہر آ جائیں گے، مردے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے، خزینے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے، زمین اپنے سارے خزینے باہر اگل دے گی، اور زوردار اتنا جھٹکا ہوگا کہ پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے، اور اتنے زوردار انداز میں ٹکرائیں گے کہ جس طرح سرمے کے ذرے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ باریک ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے۔